بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فرسٹ ایئر کی حسرت موہانی کی دوسری غزل دیکھ رہے ہیں۔ یہ غزل مسلسل ہے، پہلی بھی غزل ان کی غزل مسلسل تھی، یہ بھی غزل مسلسل ہے۔ اس میں بھی انگریزوں کی شاطرانہ چالوں، ظلم و ستم اور وہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ سامنے لے کے آئے ہیں۔ سید فضل الحسن جو ہے نا ان کا اصل نام تھا، اور یہ جو ہے حسرت موہانی رجایت اور امید کے شاعر ہیں، اور انہوں نے سچے انسان تھے، قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کیں، اور ہے مشق سخن جاری، چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی، دونوں کام جاری رہے، مشق سخن بھی جاری رہا اور ادھر جیلوں میں بھی گئے۔ تو رئیس المتغزلین اور سید الاحرار ان کو کہا جاتا ہے۔ سید الاحرار وہی مطلب کہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے میں سب سے آگے تھے، اور ہمیشہ ان کو جو ہے نا وہ قید کر دیا جاتا تھا، اور قائد اعظم ان کی بڑی قدر کرتے تھے اور بڑی عزت کرتے تھے۔ ان کی شاعری جو ہے وہ امید اور رجایت سے پر ہے۔ انہوں نے لوگوں کو جگانے کا جو ہے نا وہ اہم کردار ادا کیا۔ رومانوی شاعری، رنگینی، تغزل، یہ ساری چیزیں بھی ان کے اندر ہیں۔ یہ بہت ہی اچھے شاعر ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے ان کو رئیس المتغزلین بھی کہا گیا۔ غزل کو کہنے کا امیر آدمی، ایک رئیس، ایک بادشاہ، ایک بڑا آلہ غزل کی دنیا کا۔ تو بیٹا رسم جفا کامیاب دیکھیے کب تک رہے، حب وطن مست خواب دیکھیے کب تک رہے۔ اب 1857 کی جو جنگ آزادی ہوئی تھی نا، اس میں ہندوؤں اور مسلمانوں نے اکٹھے حصہ لیا تھا، لیکن جب شکست ہو گئی 1857 کی غدر جس کو کہتے ہیں، شکست فاش ہوئی، تو مسلمانوں کے املاک، جائیداد، ٹھیک ہے، ان کو محکوم بنا دیا گیا، ظلم و ستم کیے گئے ان کے اوپر، ان کو مارا گیا، ان کے گھر چھین لیے گئے، آگ لگائی گئی، تباہی مچائی گئی، تباہ کر دیا گیا ان کو۔ تو ایسے میں حصہ تو دونوں نے لیا تھا، ٹھیک ہے، تو لیکن ہندو کیونکہ وہ ایک شاطر قوم ہے، ٹھیک ہے، سیانے ہیں، تو وہ یہ باور کرانے میں انگریزوں کو کامیاب ہوئے کہ بھئی حکومت مغلیہ تھی، وہ مسلمان تھے، انہی کی حکومت تھی، یہ لڑے ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ تو مل کے انہوں نے پھر جو ہے نا مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ بچوں کو پڑھنے نہیں دیتے تھے، جو مذہبی لوگ تھے ان کو کہتے تھے کہ یہ مسلمان جو ہیں سر سید یا اس طرح کے، یہ انگریزوں کے پٹھو ہیں، یہ ایسے کرتے ہیں، یہ تمہارے بچوں کا نقصان چاہتے ہیں، یہ کفر کے فتوے یا اس طرح کی چیزیں ان کے اوپر لگانا یہ معمول کی بات تھی۔ تو یہ چیزیں جب تھیں، ٹھیک ہے، تو اب یہ مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شراب کہن پھر پلاسا کیا، وہی جام گردش میں لاسا کیا، مجھے عشق کے پر لگا کے اڑا، میری خاک جگنو بنا کے اڑا، خرد کو غلامی سے آزاد کر، زمانے کو پیروں کا استاد کر۔ تو وہی جگانے کی ایک کیفیت ہے کہ رسم جفا کامیاب دیکھیے کب تک رہے۔ یہ ظلم و ستم جو روا کر رکھا ہے نا، جفا ظلم ستم کی رواج اور ہے، یہ جو انگریز ہیں جو ظلم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے جو ایک رواج بنا رکھا ہے، ٹھیک ہے، اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں، کب تک رہے گا؟ طول غم حیات سے نہ گھبرائے جگر، ایسی بھی کوئی شب ہے جس کی سحر نہ ہو۔ ہر اندھیری رات کی ایک روشن صبح ہوتی ہے بیٹا، یاد رکھنا۔ تو وہ ختم ہو جائے، ہر عروج کو زوال ہے۔ اللہ نے یہ تغیر تبدل اس لیے تو رکھا ہے۔ اب اس تناظر میں دیکھیں، جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، اس کے بعد مطلب کہ مسلمانوں کو قید میں ڈالا گیا، مشکلات تھیں، ایسے لگتا تھا یہ ظلم کبھی ختم نہیں ہوگا، اندھیرا کبھی نہیں مٹے گا، لیکن دیکھو ان کی حکومت بھی ختم ہو گئی اور آج الحمدللہ ہم آزاد ہیں۔ تو کب تک رسم جفا کامیاب دیکھیے کب تک رہے، یہ ظلم و ستم جو انگریزوں نے روا کر رکھا ہے کہ کب تک رہے گا، بھئی ایک دن تو یہ ختم ہو جائے گا۔ اور حب وطن مست خواب، اور خواب غفلت کی نیند میں ڈوبی ہوئی یہ قوم، غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہوزوں کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ تو وہ جو غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے غلامی کو اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا ہے جنہوں نے، وہ بھی ایک دن جاگیں گے، اور قسمت ان کی جو ہے نا جاگی ایک دن۔ آپ نے دیکھا
کہ آزاد ہو گیا، ہمارا جو ملک ہے وہ آزاد ہو گیا، اور الحمدللہ آج ہم آزاد قوم ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ خواب غفلت میں جو سوئے ہوئے مسلمان تھے کہ وہ ایک دن جاگیں گے، ان کو امید تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا، اللہ نے یہ خواب پورا کیا اور ہمیں پاکستان دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے جو لوگ ہیں نا، حب وطن مست خواب دیکھیے کب تک رہے، یہ خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے جو لوگ ہیں یہ کب تک غفلت کی نیند سوئے رہیں گے، لیکن ایک وقت آئے گا جب وہ جاگیں گے۔ دل پہ رہا مدتوں غلبہ یاس و ہراس، ٹھیک ہے، دل پر مدتوں بہت عرصہ، لمبے عرصے تک غلبہ چھایا رہا، یاس و ہراس، یاس نا امیدی، ہراس خوف، انگریزوں کا خوف رہا اور نا امیدی تھی، یہ مدتوں یہ سلسلہ جاری رہا۔ قبضہ حزم و حجاب، حزم شرم احتیاط، حزم احتیاط، حجاب پردہ، شرم اور پردہ یہ کب رہے گا مسلمانوں کا؟ وہ ایک دن ان زنجیروں کو توڑیں گے، اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور یہ انگریزوں کا جو ناجائز قبضہ ہے اس کا ایک نہ ایک دن ختم کریں گے، اور ایک دن ایسا آئے گا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ دن دکھایا۔ تابہ کجا ہوں دراز، تو یہ پہ وہ ہے نا، انگریز تو جو تھے نا وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کے اوپر عمل کرتے تھے، لڑاؤ اور حکومت کرو، تو مسلمانوں کو کچلا انہوں نے ہر جگہ پہ، جہاں پہ سازشیں کی، ٹھیک ہے، اور فریب کے جال انہوں نے بنے، اور انہوں نے جو ہے نا اپنے فائدے کیے ہر حوالے سے۔ تو تابہ کجا ہوں دراز سلسلہ ہائے فریب، کب تک تابہ کجا، کب تک جو ہے نا یہ جو سلسلہ ہائے فریب، یہ مکر و فریب کے جو جال ہیں یہ کب تک انگریز بنے گا؟ ایک وقت آئے گا یہ اس کے جال بھی ختم ہو جائیں گے۔ ضبط کی لوگوں میں تاب، لوگوں کے اندر برداشت کب تک رہے گی؟ آخر ایک نہ ایک دن تو یہ لاوا پھوٹے گا، ایک نہ ایک دن یہ آگ بھڑکے گی اور لپیٹ میں لے جائے گی۔ اور کس طرح مسلمانوں نے جو ہے نا برِ صغیر کے انہوں نے جو ہے آزادی حاصل کی، انگریزوں سے لگتا ایسے تھا کہ یہ کبھی نہیں جائیں گے، لیکن انہوں نے نکال باہر کیا۔ قائد اعظم علامہ اقبال، اس طرح کے لیڈران کی اس کی وجہ سے جو ہے نا دیکھو کیسے انہوں نے یہ کام کیے، اور جو ظالموں کو انہوں نے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ پردہ اصلاح میں کوشش تخریب کا، انگریز اس طرح کی پالیسی چلتا تھا کہ میں تمہاری اصلاح کر رہا ہوں، تمہاری درستگی کر رہا ہوں، تمہاری بھلائی ہے بھائی، اس میں میرا کیا ہے، میرا کیا نقصان ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ آج بھی سپرا اس کی خوشبو مل مالک لے جاتا ہے، میں لوہے کی ناف سے پیدا جو کستوری کرتا ہوں۔ تو پردہ اصلاح میں کوشش تخریب کا دکھاتا یہ ہے کہ میں تمہاری اصلاح کر رہا ہوں، تمہاری بہتری کر رہا ہوں، درستگی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے تخریب ہوتی ہے ٹوٹ پھوٹ، ٹھیک ہے، ٹوٹ پھوٹ، یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے شر پسند ہوتے ہیں کہ جو ہے نا، یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شر پسند لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے بچھو ڈنگ لے کے گھوم رہا ہے، کوئی مجھے ملے اور میں اس کو مار دوں۔ تو یہ ہر وقت یہی سوچتے تھے کہ ان کو جو ہے نا کیسے لڑانا ہے، کیسے مرانا ہے، یہ سوچتے رہتے تھے، ان کی سوچ جو ہے نا یہ تھی۔ لیکن آپ کو اچھا انسان بننا ہے، یاد رکھنا، مجھے تخریب بھی نہیں آتی، توڑتا کچھ ہوں ٹوٹتا کچھ ہے۔ آپ کو تخریب نہیں آنی چاہیے، توڑ نہیں آنی چاہیے، جوڑ آنا چاہیے آپ کو۔ آپ ہمیشہ جوڑیں، محبت کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح طریقہ ہے اس کے اوپر عمل کریں۔ تو وہ انگریز یہی کرتے تھے اپنی حکومت کے لیے۔ اب انہوں نے آپ کے سامنے ٹرین وہی بنا کے، پٹڑیاں وہی بچھا کے گئے، ہمارے پاس وہی پٹڑیاں ہم نے نہیں لگائی، اور وہ کیا تھا، اسی کے ذریعے سارا جو ہے نا وہ جہاں پہ مطلب کہ خانہ جنگی ہوتی ہے، جو کچھ ہوتا ہے وہاں پہ سارا سامان لے کے جاتے، ٹھیک ہے، یہیں سے، اور پٹسن، کپاس، ہیرے جواہرات، جو کچھ تھا وہ ساری چیزیں وہ وہاں تک لے کے جاتے تھے اسی ٹرین کے ذریعے۔ ہمیں لگتا تھا وہ بچھا گئے، لیکن در حقیقت ان کے اپنے فوائد تھے اس میں۔ یار وہ تو اتنی سیانی قوم تھی، آپ یقین کریں، وہ ان کے انگریز جو ہے نا اردو سیکھتے تھے۔ فورٹ ولیم کالج میں انہوں نے باقاعدہ جو ہے نا وہ لغات لکھی، انہوں نے وہ خود وہ جو ہے نا بڑے تھے، انہوں نے کتابیں چھپوائیں، یعنی ہم ان کی زبان کو سمجھیں اور ان کے اوپر بہترین حکمرانی کریں، وہ تو ایسے لوگ ہیں۔ اور انہوں نے کی، وہ آپ کی زبان کو سمجھے اور اتنے اچھے طریقے سے سمجھے کہ ان کی یہ خدمت بھی آج تک مطلب جو ہے نا، جو کتابیں وہ لکھوا کے گئے، آج تک وہ ایک سنہری مطلب کہ جو ہے نا دور میں شامل ہیں وہ کتابیں۔ تو پردہ اصلاح میں کوشش تخریب کا، خلق خدا پر عذاب، اللہ کی مخلوق پر یہ عذاب دیکھیے کب تک رہے، کب تک جو ہے نا یہ جاری رہتا ہے، ایک وقت آئے گا جب یہ ختم ہو جائے گا۔ تو حسرت آزاد پر جور غلامان وقت،
حسرت ایک آزاد طبیعت انسان ہے جو آزادی کو پسند کرتا ہے، آزادی کی ہواؤں میں جینا چاہتا ہے، آزادی کی فضاؤں میں زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ جور غلامان وقت، وقت کے جو غلام ہیں، جو ابن الوقت قسم کے لوگ ہیں، جو انگریزوں کے پٹھوں، انگریزوں سے ملے ہوئے ہیں، اور آج بھی یاد رکھیں جو وہ لوگ انگریزوں کو سے ملے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اور انگریز جو ہے نا وہ ظلم و ستم کرتے تھے، جو محب وطن تھے، ٹھیک ہے، اور وطن کی خاطر زندگی گزارنے والے جو لوگ تھے، ٹھیک ہے، ان کو قید کرتے تھے، مار دیتے تھے، تو یہ پکڑ پکڑ کے لوگ دیتے تھے، جو اس طرح کے لوگ تھے نا ان کے پٹھو تھے، اور ان کے جو ہے نا وہ مطلب شاہ سے زیادہ بڑھ کے جو ہے نا وہ اس کے وہ کام آنے والے ہوتے تھے۔ اور پھر یہ ہوتا تھا کہ جو ہے نا جب وہ جانے لگے یہاں سے، ساری یہ سرمایہ سارا ان کو دے گئے، ساری زمینیں جائیدادیں انہی کے نام کر گئے۔ آپ دیکھتے ہوں گے جتنے بڑے بھی جاگیردار ہیں یہ انہی کے وہ ہیں، تو اب وہ آپ کے پاکستان پر قابض ہیں۔ تو عذرۂ بغض و عتاب دیکھیے کب تک رہے، تو یہ بغض، یہ کینہ، یہ حسد، یہ دل کے اندر جو نفرت ہے، یہ عذاب جو ہے دیکھیے کب تک رہے، یہ کب تک یہ ان کا بغض اور عتاب رہتا ہے۔ مجھے برا بھلا اس لیے کہتے ہیں، میں سچی بات کہتا ہوں، آزادی کو پسند کرتا ہوں۔ جو سرمایہ دار لوگ ہیں، جاگیردار لوگ ہیں، میری باتیں ان کو ناگوار گزرتی ہیں تو گزرنے دو، ٹھیک ہے۔ ہم تو دیدہ بینائے قوم ہیں، ہم تو قوم کی آنکھیں ہیں، قوم کو دکھاتے رہیں گے سچ کیا ہے، اچھائی کیا ہے، بھلائی کیا ہے اور نیکی کیا ہے، یہ باتیں ہم ان سے کرتے رہیں گے۔